السلام علیکم۔ آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے تشکیل مفادات۔ یہ سوال مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ تشکیل مفادات کیا ہے، مفادات کی ترجمانی کیا ہے، تشکیل مفادات کی اقسام بیان کریں۔ اس طرح مختلف طریقے سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب اسے ایکسپلین کرنے کے 4 طریقے ہیں، جیسے کہ پہلا ہم یہ سیپریٹ بھی آ سکتے ہیں چاروں، اور ویسے اگر جسٹ یہ پوچھا جائے کہ تشکیل مفادات کیا ہے تو آپ نے یہ چاروں بیان کرنے ہوں گے۔ اب سب سے پہلے تعارف میں کیا لکھنا ہے؟ تشکیل مفادات کیا ہوتا ہے؟ تشکیل مفادات وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مختلف افراد یا گروہ اپنے مطالبات دوسرے افراد یا گروہ تک پہنچاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ادارہ ہے، اس ادارے تک اپنے مطالبات پہنچانا ہی تشکیل مفادات ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اقسام کی، اس کے ڈھانچہ اور اقسام۔ پہلی اقسام ہے ادارتی مفاداتی گروہ۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف پبلک اداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ان میں اگر بات کی جائے تو وہ ہے فوجی ادارے، بیوروکریسی، مجالس، قانون ساز، رائے عامہ اور اس طرح کے مختلف ادارے جو کہ ایک ادارے کی شکل بن جاتے ہیں، ایک ادارے کے انڈر ہوتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے ذاتی مفاداتی گروہ، ادارتی مفاداتی گروہ۔ اب ہے غیر تنظیمی مفاداتی گروہ۔ غیر تنظیمی مفاداتی گروہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جیسے ہمارے طبقات ہیں، علاقے ہیں، رسم و رواج ہیں، غیر تنظیمی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ہے غیر تنظیمی مفاداتی گروہ۔ غیر تنظیمی مفاداتی گروہ یہ ایسے گروہ ہوتے ہیں جو کہ فرقے اور طبقات کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تشکیل مفادات کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال اگر دیکھی جائے تو پاکستان میں اس کی مثال ہے انجمن اخوان، اور بھارت کا اگر ذکر کیا جائے تو بھارت میں اچھوت اور برہمن کی جو تنظیم ہے وہ نہ صرف تشکیل مفادات کا کام کر رہی ہے بلکہ ایک غیر تنظیمی مفاداتی گروہ بھی ہے۔ اب دہشت پسند مفاداتی گروہ، یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو کہ مجبوری کی صورت میں وجود میں آتا ہے، اور اس گروہ کا مقصد جو ہوتا ہے انتشار برپا کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ گروہ ایسے ہنگامے اور فساد پیدا کرتا ہے جو کہ ایک منصوبے کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال لی جا سکتی ہے پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ۔ اب بات کرتے ہیں تنظیمی مفاداتی گروہ۔ ایسا گروہ ہوتا ہے جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز کرتا ہے۔ ان میں تجارتی، صنعتی اور پیشہ ور تنظیمیں شامل ہوتی ہیں جو کہ اپنے مفادات کو مطالبات کی شکل دے کر سیاسی جماعتوں اور بیوروکریسی تک بآسانی پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تشکیل مفادات کے انداز، ظاہر یا پوشیدہ انداز۔ اگر کوئی گروہ یا ادارہ واضح شکل میں اپنے مطالبات مرتب کرے تو وہ ہوگا ظاہری انداز۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی فرد یہ کہے کہ کم از کم تنخواہ کی شرح 4000 روپے ماہوار ہو تو وہ ظاہر کر رہا ہے، تشکیل مفادات کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح کچھ مفاداتی گروہ اپنے مطالبات کا اظہار نہیں کرتے تو اسے پوشیدہ مفاداتی گروہ کہا جائے گا یا پوشیدہ انداز کہا جائے گا۔ منتشر یا مخصوص انداز، یہ ایسا انداز ہوتا ہے جس میں مطالبات محدود اور مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر پاکستان میں کہا جائے کہ مزدوروں اور مالکوں کو ہڑتال کرنے کا حق نہیں ہے، تو اور پاکستان میں 1973 کا آئین اصل شکل میں اگر نافذ کر دیا جائے تو جو صورت پیدا ہوگی وہ ہوگی مخصوص انداز مفادات کی تشکیل۔ اور اگر اس کے برعکس یہ کہا جائے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، موجودہ نظام ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا نظام لایا جائے، یا پھر یہ کہا جائے کہ سوشلزم میں ہی تمام مسائل کا حل ہے، تو یہ کیوں اور کیسے واضح ہو سکتا ہے؟ یہ سب منتشر انداز میں مفادات کی تشکیل کہلائے گا۔ یہ ہوگا منتشر یا مخصوص انداز۔ عملی یا تخصیصی انداز،
اگر مطالبات کسی گروہ کے لیے کیے جائیں، مثلاً کہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کو گریڈ 18 دیا جائے، تو یہ عمومی انداز مفادات ہوگا۔ اسی طرح تخصیصی انداز، جس میں مطالبات کسی ایک فرد کے لیے کیے جائیں، مثلاً کہ کہا جائے کہ اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے، تو یہ ہوگا عمومی یا تخصیصی مفادات۔ اب جذباتی مفادات، جذباتی انداز، افراد کسی سیاسی جماعت یا حکومت سے مطالبہ کریں کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، تو اس صورت میں وہ مطالبات پورا نہ ہونے کی صورت میں جو غم و غصہ، بے چینی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جذباتی انداز۔ اسے اب ظاہر کیا تھا کہ مفاداتی گروہ جو اپنے مطالبات کو مرتب کرتا ہے وہ ہے ظاہری انداز پوشیدہ کیا تھا۔ اگر مفاداتی گروہ اپنے مطالبات کا واضح طور پر اظہار نہیں کر پاتا تو وہ ہے پوشیدہ انداز۔ منتشر انداز، اگر مفاداتی گروہ کوئی فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کے جواب میں اس سے جو سوال کیے جاتے ہیں اس کے پاس کوئی واضح جواب موجود نہیں ہوتا تو وہ ہے منتشر انداز۔ مخصوص انداز، اگر مفاداتی گروہ کسی مسئلے کے حل بیان کرتا ہے یا اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں، پہلے والا قانون نافذ کر دیا جائے، تو یہ ہوگا مخصوص انداز، کیونکہ وہ اپنی بات پہ اٹل ہے، یا پھر وہ مخصوص کرتا ہے۔ عمومی انداز کیا تھا؟ اگر کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کے لیے مطالبہ کرے تو وہ ہے عمومی۔ تخصیصی انداز کیا تھا؟ کہ جب کوئی گروہ کسی فرد کے لیے مطالبہ کرے تو وہ ہے تخصیصی۔ جذباتی انداز کیا تھا؟ کہ جب کوئی مطالبہ کیا جائے اور اس کے رد عمل میں جو غصہ، جو جذبات مرتب ہوتے ہیں وہ ہے جذباتی انداز۔ اب تشکیل مفادات کے طریقے اور راستے، اس کے دو ہیں، ایک ہے رسمی اور دوسرا ہے غیر رسمی۔ اب تشدد یا عملی مظاہرے، یہ گروہ جو ہوتے ہیں یہ اچانک ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ اچانک واضح ہوتے ہیں اور اپنے مطالبات کو یہ توڑ پھوڑ کے ذریعے سے زبردستی منواتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں آگے، اچانک تشدد اور تشدد برائے رسائی۔ اچانک تشدد کیا؟ اچانک تشدد یہ اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اچانک وجود میں آتے ہیں اور جیسے ہی ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں یہ گروہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تشدد برائے رسائی، مطلب کہ حکومت تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یا حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ گروہ وجود میں آتے ہیں۔ اب ذاتی مراسم، یہ ہے غیر رسمی طریقے کی دوسری اقسام۔ ذاتی مراسم، یہ ایسے گروہ ہوتے ہیں جو کہ طبقات یا برادریوں کی شکل میں وجود میں آتے ہیں اور یہ حکومت تک اپنے مطالبات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بااثر سیاسی افراد کی نمائندگی، مفاداتی گروہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے ہی اپنے مطالبات حکومت تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک جماعت میں دو یا دو سے زیادہ نظریات رکھنے والے گروہ بن جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کے نظریات حکومت تک بآسانی پہنچتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، یہ جو طریقہ ہے یہ طاقتور مفاداتی گروہ ہی استعمال کرتے ہیں، جو کہ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اس کے ذریعے سے اپنے مطالبات حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ قانون ساز ادارے بھی اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حکومت تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، جس میں کابینہ، نوکرشاہی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے وہ اپنے مطالبات حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ تشکیل مفادات پر جدت کے اثرات، سیاسی ترسیل اطلاعات، اگر پولیٹیکل کمیونیکیشن میں تبدیلی ہوگی تو اس کی وجہ سے تشکیل مفادات بھی متاثر ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اخبار، ریڈیو وغیرہ میں ترقی کی جائے، یعنی کہ ذرائع ابلاغ میں اگر ترقی ہوگی تو اس کی وجہ سے تشکیل مفادات میں بھی ترقی ہوگی۔ حکومت اور مفاداتی گروہ کے درمیان مضبوطی قائم ہوگی اور ذرائع ابلاغ جو ہے انہیں ترقی دینے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ سیاسی ثقافت،
ثقافت بھی سیاسی مفادات میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے تشکیلی مفادات میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں افراد کا رجحان یا افراد کا جھکاؤ جو ہے تشدد کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کی ذریعے سے ان کا کلچر بھی متاثر ہوگا، اس لیے اور وہ تشدد کے ذریعے ہی اپنے مطالبات جو ہے وہ حکومت سے منوا سکیں گے۔ اس لیے سیاسی ثقافت جو ہے یہ تشکیلی مفادات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وسائل کی تقسیم: اگر سیاسی جماعتیں مفاداتی گروہ کو فنڈز دستیاب کریں، انہیں فنڈز مہیا کریں، تو اس طرح سے حکومت اور ان کے درمیان میں اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، ان میں جو تشدد کا عنصر ہے وہ پیدا ہونے سے۔ صنعتی انقلابات: اگر لوگوں کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، جیسے کہ اگر انہیں فنڈز مہیا کیے جائیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنی صنعت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سائنسی ترقی ہو جائے، نئی ٹیکنالوجی آ جائیں، اس کی وجہ سے وہ اپنی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے یا کچھ سمجھ آئی ہو تو میرے چینل لائک اور سبسکرائب کریں، اور خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔